بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ بطور احتجاج ہولوکاسٹ شیئر کرنا اور اس کی تصاویر کو شیئر کرنا کہاں تک درست ہے؟ تو اس کا جواب سننے سے پہلے ہولوکاسٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہولوکاسٹ کہتے کس کو ہیں۔ ہولوکاسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں کا ہٹلر کے اوپر یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ہماری قوم کے اوپر بڑا ظلم کیا اور ہماری قوم کو مٹانے کے لیے ہماری نسل کشی کی۔ اس ہولوکاسٹ کے ذریعے سے یہودی اپنی مظلومیت کو ثابت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب ایک یہودی ذہن جس کے ذہن کے اندر ہی ہولوکاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے کہ بھئی ہمارے ساتھ جو ہوا تھا وہ ظلم ہوا تھا اور ہماری نسل کشی کی گئی تھی اور ہٹلر غلط تھا اور اس نے ہمارے اوپر بڑے مظالم کیے، لہٰذا اس کو ظالم سمجھو اور ہمیں مظلوم سمجھو۔ تو اب ایک مسلمان اپنی نادانستگی کی بنیاد پر، دانستہ طور پر بھی اور نادانستگی کی بنیاد پر اس ہولوکاسٹ کو شیئر کر رہا ہے اور ہولوکاسٹ کی تصاویر کو شیئر کرتا ہے، تو وہ نادانستگی کے طور پر یہودیوں کو خوش کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو ثابت ہی یہ کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوئے۔ ان کو اگر تکلیف پہنچانی تھی اور ان کو تکلیف پہنچانے کا مقصد تھا تو اس ہولوکاسٹ کا انکار کرتے نہ کہ اس کی تشہیر کرتے۔ اور بہت سارے یورپی ممالک کے اندر ہولوکاسٹ کا انکار کرنے والوں کے اوپر سزا ہے، تو انکار کرنے والے کے اوپر سزا ہے۔ میں اور آپ تو اقرار کر کے اس کی تشہیر بھی کر رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اس کی، اور یہودیوں کے ایڈورٹائزرز بنے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں اس عمل سے یہودی لوگ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے یا ان کو تکلیف پہنچے گی؟ تو لہٰذا فوری طور پر یہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے کہ ہولوکاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، اس کو بند کر دیں۔ وہ لوگ بھی ہماری بیوقوفیوں کے اوپر ہنستے ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہماری نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور پھر ہم انہی کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں۔ وہ تو ایک چھوٹا سا میسج شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی تشہیر میسج کی مسلمان لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور خوب ان کو اس تشہیر کے نام کے اوپر مسلمان بزنس دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کی سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہولوکاسٹ کی جو سازش کی ہے نا، یہ بھی ان لوگوں نے کی ہے کہ یہودیوں کو اس سے تکلیف ہوگی، لہٰذا آپ لوگ اس کو شیئر کریں، حالانکہ یہودیوں کو اس سے خوشی ہو رہی ہے اور نادانستگی کی بنیاد پر ہم ان کو خوشیاں فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس عمل سے روکیں اور علماء حضرات سے سوشل میڈیا کے استعمال کا طریقہ سیکھیں، اس کے اصول و ضوابط سیکھیں۔ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے اور بغیر مشاورت کے آگے نہیں بھیجیں۔ بالکل تحقیق کا مزاج ہی ختم ہو گیا آج کل۔ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس شیئر کرنی ہوتی ہے ہمیں۔ اور جو بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو، ایک تو علماء کی مشاورت سے کریں اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے کریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔